محترم المقام، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، اپنے محبوب کی رفعت کو بیان کیا، اپنے محبوب کے فضائل کو بیان کیا، اپنے محبوب کے محامد کو بیان کیا۔ تو ہمیں ایک قاعدہ مل گیا، ہمیں ایک ضابطہ مل گیا، ہمیں ایک اصول مل گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد کو بیان کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل کا پرچار کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ گویا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اللہ کا کلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا چرچا کیا جائے، تذکرہ کیا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جبریل امین سے پوچھا میرا رب کہتا ہے میں نے ذکر بلند کر دیا، آپ کی رفعت کا پرچار کر دیا، آپ کی رفعت کے چرچے ہونے لگے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا حبیب ہم آپ پر درود و سلام پڑھنے والوں کے سے اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے والوں سے اور آپ کے چرچا کرنے والوں سے زمین و آسمان کو بھر دیں گے۔ یعنی حضور کے پرچار کرنے والے زمین پر بھی موجود ہوں گے، آسمان پر بھی موجود ہوں گے، حضور کا ذکر پاک کرنے والے زمین پر بھی موجود ہوں گے، آسمان پر بھی موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اللہ اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی پر درود کیسے پڑھتا ہے، اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ فرمایا اللہ اپنے صحابہ اپنے محبوب کا جب ذکر کرتا ہے، ثنائے حبیب کرتا ہے، تعریف حبیب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پڑھنا یہ ہے اللہ فرشتوں کو سامنے بٹھاتا ہے، ملائکہ کو سامنے بٹھاتا ہے، نورانی مخلوق کو سامنے بٹھاتا ہے، معصوم عن الخطا مخلوق کو سامنے بٹھاتا ہے اور ان کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب کا چرچا کرتا ہے، اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ بھی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس عظیم المرتبت رسول آ گیا، اونچی شان والا رسول آ گیا، بڑے مقام والا رسول آ گیا۔ من انفسکم ہے تم سے، یہ من انفسکم سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں اپنے باپ سے ہوں مگر باپ جیسا نہیں ہوں، میرا باپ میرے دادا سے ہے مگر دادا جیسا نہیں ہے تو من انفسکم لیکن اس جیسا نہیں ہے۔ میری اولاد مجھ سے ہے مگر مجھ جیسی نہیں ہے، میں اپنے باپ کا ہوں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں، میرا باپ دادا سے ہے دادا جیسا نہیں ہے۔ فرق ہے، مقام کا فرق ہے، شان کا فرق ہے، عزت کا فرق ہے، حیثیت کا فرق ہے۔ اللہ کے بندیوں من انفسکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ انسان ہیں، بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، لیکن اولاد آدم کے سارے برابر ہیں، انسان کے سارے برابر ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ تو من انفسکم سے یہ کہاں سے تم نے ثابت کر دیا کہ ہم نبی جیسے ہو گئے یا نبی ہمارے جیسا ہو گیا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بڑا عظیم المرتبت رسول تمہارے پاس آیا، من انفسکم وہ تم سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم
تم مشقت میں پڑتے ہو، یہ بات محبوب کو اچھی نہیں لگتی، تمہیں تکلیف پہنچے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کوئی گزند پہنچے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے اوپر کوئی مشقت آ پڑے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، یا رسول اللہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، میرے پاس پرمیشن نہیں تھی کہ میں حاضر ہو سکتا، لوگوں کے ذریعے سلام پہنچاتا تھا، لوگوں کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں سلام پہنچاتا تھا، آج اللہ نے توفیق بخشی ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں اور اللہ نے موقع بخشا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے آقا یہ جو نہ آنے کی وجہ ہے اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضراء سے آواز آئی، فرمایا اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم اجد علمها، فرمایا میرا امتی تو کیا سمجھتا ہے، تیری مشقت کا مجھے پتہ نہیں ہے، تیری تکلیف کا مجھے پتہ نہیں ہے، تیری پریشانی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا میری امت کا کوئی بندہ دھرتی پر چلتا ہے، چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، میں گنبد خضراء میں محمد اس کا درد محسوس کرتا ہوں۔ بات بڑی پتے کی ہے، آپ جا رہے تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹا آنے والا ہے، آپ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کے پاؤں کے نیچے سوئی آنے والی ہے، آپ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے وہ سنگریزہ آنے والا ہے، آپ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میرے پاؤں کے نیچے کیا آنے والا ہے۔ اللہ کے بندے جب تم جا رہے ہو، تمہیں جس کا پتہ نہیں ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں جو تمہیں درد ہوتا ہے، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، اس کا درد میں گنبد خضراء میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر مشقت آتی ہے، نبی پر گراں گزرتی ہے۔ اگلا جملہ ہے حریص علیکم، فرمایا تمہاری بھلائی کے بڑے حریص جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، بڑے حریص۔ آپ اپنی اولاد کی بھلائی کے بڑے حریص ہیں کہ آپ کی اولاد بھلے میں ہو، آپ کی اولاد خیر میں ہو، مگر آپ کا اور میرا نظریہ یہی ہوگا کہ دنیا کا بھلا مل جائے، دنیا کی پوزیشن مل جائے، دنیا کے عہدے مل جائیں، دنیا کی خیر مل جائے، مگر فرمایا نہیں، حریص علیکم، جو تمہارا نبی ہے، میرا محبوب ہے، جو تمہارا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، فرمایا وہ یہ چاہتا ہے اللہ خیر کے جتنے بھی ذریعے ہیں وہ دنیا کی بھلائی ہو تب بھی وہ اللہ میری امت کو عطا فرما دے، آخرت کی بھلائی ہو تب بھی وہ اللہ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے۔ حریص علیکم، اگلا جملہ ہے علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو اس نے بنایا لیکن وہ محبت مومنین سے کرتا ہے، ساری دنیا کو اس نے بنایا لیکن وہ محبت مومنین سے کرتا ہے، ساری دنیا کو اس نے بنایا لیکن وہ پیار ایمانداروں سے کرتا ہے، پیار اللہ اپنے محبوب کے یاروں سے کرتا ہے۔ تو فرمایا میرا مومن جو ہے، اے مومنو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے حبیب کی جتنی رحمتیں ہیں، اللہ کے محبوب کی جتنی رافتیں ہیں، وہ ساری کی ساری مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رافت و رحمت ہے اس میں سے ہر ایک نے حصہ پایا ہے، ہر ایک نے حصہ پایا ہے۔ حضور رحیم ہے، قرآن کہتا ہے مومنوں کے لیے ہیں، یہ بالخصوص ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور رؤوف ہیں، یہ مومنوں کے لیے ہے، یہ بالخصوص ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رحمت جو ہے اس سے کافروں نے بھی حصہ پایا،
فرشتوں نے بھی حصہ پایا اور مومنوں نے بھی حصہ پایا۔ انہو لقرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے اس کو لے آنے والا فرشتہ جو ہے وہ جبریل امین، روح الامین ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تو بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، جبریل تو بتا کیا تجھے بھی اللہ نے میری رحمت میں سے حصہ دیا ہے؟ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، اللہ نے سارے فرشتوں کو مجھے بھی آپ کی رحمت میں سے حصہ دیا۔ وہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک مقبول بندہ تھا جسے اس وقت معلم ملائکہ ابلیس جو بعد میں بن گیا، اس کا جب ہم نے انجام دیکھا ہمیں کھٹکا لگا رہتا تھا ہمارا کیا ہوگا، ہمیں ڈر لگا رہتا تھا ہمارا کیا ہوگا، ہمیں خوف لگا رہتا تھا ہمارا کیا ہوگا، انجام تو ہم نہیں جانتے تھے۔ فرمایا آقا جب اللہ نے فرمایا اے جبریل امین آج سے تو میرے محبوب کا دربان بن گیا ہے، میرے محبوب کے گھر میں میسج پہنچائے گا، پیغام پہنچائے گا، وحی پہنچائے گا، فرمایا اس دن سے مجھے یہ کھٹکا اتر گیا ہے، ڈر ختم ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب میرا حشر ابلیس جیسا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، حضور کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا کائنات کے لیے۔ اللہ نے اپنا جب انٹروڈکشن کروایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کائنات کو پالنے والا رب ہے، کائنات کا خالق رب ہے، اللہ خالق کل شے کا مصداق رب ہے، خالق کائنات رب ہے، موجد کائنات رب ہے، کائنات کو پالنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو وجود بخشنے والا رب ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، زندوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آخرت والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ حضور کائنات کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی جو ہے وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو رحمت للعالمینی جو ہے وہ عالم دنیا میں بھی ہے، عالم آخرت میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم محشر میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں میں کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میں دنیا میں رہوں تب بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میں گنبد خضراء میں چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میں دنیا میں ہوتا ہوں جبریل آتا ہے رحمتیں اترتی ہیں، میں آخرت میں چلا جاتا ہوں اگر کوئی تمہارا برا عمل میرے سامنے آتا ہے میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک سوال ہوگا کیا اور نبی رحمت نہیں تھے؟ اور نبی رحمت نہیں تھے؟ یاد رکھیے گا ہر نبی رحمت تھا اپنی امت کے لیے، ہر نبی رحمت تھا اپنے علاقے کے لیے، ہر نبی رحمت تھا اپنے سٹی کے لیے، ہر نبی رحمت تھا اپنے ایریا کے لیے۔ مگر علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الانبیاء خلقوا کلہم من الرحمت، اللہ نے سارے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا مگر رحمت کا حصہ دے کر کے بھیجا، سارے نبیوں کو رحمت بنایا مگر رحمت کا حصہ عطا کیا۔ فرمایا وَنَبِيُّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین الرحمت، اور اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سنیں سارے نبی آئے وہ معجزات لے کر کے آئے، سارے نبی آئے وہ رحمت بن کر کے آئے، سارے نبی آئے وہ معجزات دیے گئے، سارے نبی آئے انہیں تھوڑا تھوڑا رحمت میں سے حصہ دیا گیا،
مگر جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو عین سراپا معجزہ بھی بنا کر کے بھیجا اور عین رحمت بنا کر کے بھی بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیاتیں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو بشیر بھی بنا کر کے بھیجا، نذیر بھی بنا کر کے بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، یہ میرے حبیب فرماتے ہیں۔ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں تو مصطفیٰ بن کر کے آئے ہیں۔